نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر وزیر نے اسی شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پوری کائنات ایک ہی چیز ہے، اور اس میں گہری بات یہ ہے کہ اگر پوری کائنات ایک شخصیت ہے تو اس کا کوئی آبجیکٹیو بھی ہوگا، تو وہ آبجیکٹیو کیا ہے، اس کے بارے میں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کوئی؟ تو اس سلسلے میں ہم قرآن شریف کی کچھ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اس کا بوجھ اٹھانے کا اقرار کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ظالم اور نادان ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دو قسمیں ہیں، ایک کو تشریعی احکام کہا جاتا ہے اور دوسرے کو تکوینی۔ تکوینیات کیا ہوتی ہیں کہ اس میں مخلوق کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے اوپر مجبور ہوتی ہیں۔ جیسے زمین نے سورج کے گرد چکر لگانے ہیں اور سورج نے اپنی گرمی زمین تک پہنچانی ہے۔ جیسے شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، اب وہ اس سے رک نہیں سکتی، جو اس کا موسم آئے گا تو اس میں وہ شہد بنائے گی۔ اسی طرح انسان، اس نے اپنی بقا کے لیے غذا استعمال کرنی ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو یہ وہ تکوینی امور ہیں جن کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور وہ پورے ہو جاتے ہیں، اس میں انسان کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ تشریعی احکام وہ ہیں جن میں مخلوق کو حکم بتا کر اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس پر عمل کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ اگر فرما برداری کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گی تو اس میں اس کو انعام ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اور اگر اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنے گی یا اس کی نافرمانی۔ تو یہ اس اختیار کی قیمت ہے جو مخلوق کو دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے کام کرے یا نہ کرے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی یہ امانت پیش کی کہ اگر تم اس اختیار کو قبول کر لو تو تمہیں مکلف مخلوق بنا دیا جائے گا، اور پھر تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا اور سزا دیے جائیں گے۔ تو امانت کیا ہے؟ امانت وہ اختیار ہے کہ اختیار کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں کہ نہ کریں، یہ اختیار۔ تو تمام مخلوقات نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر اس ثواب کا رزق نہیں لیا کہ چلو اگر ہم اطاعت کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اطاعت نہ ہو پائی تو عذاب کون بھگتے گا؟ تو وہ ڈر گئے، انہوں نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا کہ نہیں یا اللہ، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اس امانت کو اٹھا سکیں۔ لیکن انسان نے اور جنات نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، اور اس وجہ سے انہیں اختیار دے کر مکلف مخلوق بنا دیا گیا، یعنی ایسی مخلوق جو اپنے اختیار سے فیصلے اور عمل کر سکے، لیکن اس کے ان فیصلوں اور عمل کے اوپر ان کی جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ یہاں پر صرف انسان کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ قرآن شریف کے جو اول مخاطب ہیں وہ انسان ہی ہیں، ورنہ جنات کو بھی مکلف مخلوق بنایا گیا ہے۔ اب ایک ضمنی بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جو انسان کو ظالم اور جاہل کہا گیا ہے، تفاسیر میں اس کی مختلف توجیحات لکھی ہیں۔ ہم یہاں پہ تفسیر مظہری میں صوفیہ کی طرف سے ایک تفسیر کا مفہوم بیان کرتے ہیں جو کافی لطیف معنی، بڑے باریک معنی بیان کرتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے انسان میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو حاصل کرنے کا ایک فطری صلاحیت رکھی ہوئی ہے، لیکن اکثر انسان اپنی اس فطری صلاحیت کو دنیاوی مشغولیات میں کھو کر ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس لیے ان کو ظالمین کہا گیا ہے۔ اب اس ظلم کی ایک کیفیت تو یہ ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو جائیں، تو پھر تو یہ اپنے اوپر بہت ہی بڑا ظلم ہے نا، کہ آدمی نے اپنے آپ کو دوزخ کے قابل بنا دیا، تو اپنے نفس پہ، اپنی روح پہ بہت بڑا ظلم کیا اس نے۔ اور اسی چیز کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ انسان ایک حد تک فرما برداری تو کرے کہ دوزخ کا مستحق نہ بنے، لیکن جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب حاصل کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، قریب ترین ہونے کی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، اس نے ان کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس نے فرائض اور واجبات پورے کیے، گناہوں سے بچا ایک حد تک، لیکن بس اس حد تک کہ دوزخ میں نہ جائے، برابر برابر حساب کتاب ہو گیا۔ اس نے ان صلاحیتوں کو اور زندگی کے اس موقع کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہونے کی کوشش نہیں کی، اور اس طرح اس نے اپنا ایک بہت عظیم نقصان کر لیا، کیونکہ پھر یہ موقع کبھی نہیں ملنا، اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے بڑھ کے کوئی مقصد نہیں ہے
کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو انسان کو جاہل اس لحاظ سے کہا گیا کہ اس نے اپنی ان صلاحیتوں کے نقصان کرنے کے انجام کے بارے میں خبر حاصل نہیں کی، تو اس خبر سے وہ جاہل رہا کہ میرا انجام کیا ہوگا نا، یعنی وہ اپنی ان صلاحیتوں کے ضائع کرنے کے نقصان سے بے خبر ہے، اس لحاظ سے وہ جاہل ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی صلاحیتیں ہیں اور کتنا بڑا عظیم انعام ہے ان کے بعد، تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ عمل کرے گا۔ تو ظاہر ہے یہ بات سارے انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ انہی کے لیے ہے جنہوں نے نافرمانی کی ہے، جنہوں نے ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کائنات کی پرسنالٹی کا کلیکٹیو آبجیکٹیو کیا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ تمام کائنات نے ایک امانت اٹھانے سے انکار کر دیا، اور صرف انسانوں نے، اب جنات کی بات یہاں پہ نہیں کر رہے کیونکہ موضوع نہیں ہے، صرف انسانوں کی کر رہے ہیں، تو انسانوں نے اس امانت کو اٹھانے کی حامی بھر لی۔ تو یوں کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے اظہار کا سبب بننا تھا، یعنی مینیفیسٹیشن ہونا تھا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا بھی۔ تو ایک طرف تو جو کریشن خود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت کی مینیفیسٹیشن ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم بھی فرماتے ہیں، ان کو رزق بھی دیتے ہیں، ان کو بہت سی صلاحیتیں دیتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا جو مینیفیسٹیشن ہے، جو ظہور ہے، وہ اس کائنات کے ذریعے ہو جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے غضب، اس کی مینیفیسٹیشن بھی اس کائنات کے ذریعے ہونی ہے۔ اب دیکھیں کہ آبجیکٹیو کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت کو اٹھایا جائے اور سزا اور جزا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غضب کی صفات کی اظہار ہو، مینیفیسٹیشن ہو۔ تو جب انسان نے اس امانت کو اٹھانے کی حامی بھر لی تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوری کائنات انسان کے لیے مسخر فرما دی۔ اب یہ بات ہمیں بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ پوری کائنات کیا صرف انسان کے تابع ہو گئی ہے، انسان کے لیے بنائی گئی ہے؟ تو قرآن شریف تو بتاتا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر فرما دیا ہے، یعنی اب وہ انسان کو فائدہ دے گی اور اس کے لیے اس کے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ بنے گی، یا پھر بے وفائی کی صورت میں، نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے غضب تک پہنچانے کا سبب بنے گی۔ تو قرآن شریف میں اس بارے میں ہے، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 13 ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، یقیناً اس میں لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر غور کرنے کی دعوت بھی دی ہے کہ پوری کائنات کو، آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اپنے حکم سے انسان کے کام میں لگا رکھا ہے، انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو اس پہ غور کرو، ایسا کیوں کیا ہے؟ تم نے کیا سرخاب کے پر لگے تھے؟ کیا لگے تھے؟ کہ تم نے امانت اٹھا لی، ٹھیک ہے، اب تو پوری کائنات تمہاری اس امانت کو اٹھانے میں مددگار ہوگی، اور پوری کائنات کے اندر ہر چیز تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت دے رہی ہوگی، ان کی صفات کی معرفت دے رہی ہوگی، ان کی تجلیات کی معرفت دے رہی ہوگی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ اللہ عز و جل وہ ہیں جنہوں نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا فرمایا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ اللہ بزرگ و برتر، ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا، انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اب انسان سے کیا مطالبہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کا عاشق بن کر اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ برتے، بلکہ ان نعمتوں کے اندر غور کر کے، ان کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی اللہ کریم کی نعمتوں کا بندہ نہیں بننا، بلکہ اللہ کریم کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کا بننا ہے۔ دل ان سے نہیں لگانا، دل صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے دیا گیا ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 سے 58 تک ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔
اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے رزق کمانا نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں ہے، توانائی والا اور زور آور ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کائنات نے اللہ تعالیٰ کی اس اختیار والی امانت کو اٹھانے سے معذرت کر لی، لیکن انسان نے یہ ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھر لی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور پھر پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے ہماری، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پوری کائنات پر حاوی کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر غور کر کے اللہ تعالیٰ کے معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ ذاریات کے اندر اس بات کو بتا دیا کہ جہاں کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔